کبھی انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنے لفظوں سے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان کی پہچان اس کے دل سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں دل کو صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں کہا گیا، بلکہ دل کو انسان کی نیت، ایمان، خوف الہی، محبت اور نجات کا مرکز بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں دل کی 13 اقسام بتائی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، دنیا میں 13 قسم کے دل کون سے ہیں، اور ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر غور کریں کہ ان میں سے آپ کا دل کون سا ہے۔ 1. قلب سلیم، پاکیزہ دل۔ یہ وہ دل ہے جو شرک، حسد، تکبر اور بدنیتی سے پاک ہو۔ ایسا دل لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے سامنے سچائی سے جھکتا ہے۔ دنیا کی چمک اسے غافل نہیں کرتی، کیونکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نجات صرف اسی کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر آئے، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ حوالہ سورۃ الشعراء 2۔ قلب منیب، رجوع کرنے والا دل۔ یہ وہ دل ہے جو غلطی کے بعد اکڑتا نہیں، واپس پلٹ آتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو بہانے نہیں بناتا، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس دل میں نرمی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی تڑپ بھی۔ قرآن پاک ایسے دل کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل کہتا ہے۔ حوالہ سورۃ قاف 3۔ قلب مطمئن، سکون والا دل۔ یہ وہ دل ہے جو دولت، شہرت یا لوگوں کی تعریف سے نہیں، اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ مشکل آئے تو ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسا دل حالات سے نہیں، ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ حوالہ سورۃ الرعد 4۔ قلب خاشع، جھکنے والا دل۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں خشک نہیں رہتیں، اس کی روح غفلت میں نہیں سوتی۔ نماز اس کے لیے بوجھ نہیں، ملاقات بن جاتی ہے۔ قرآن پاک اہل ایمان کو یاد دلاتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں۔ حوالہ سورۃ الحدید 5۔ قلب حی، زندہ دل۔ یہ وہ دل ہے جو حق کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اس کے اندر ضمیر کی روشنی باقی ہوتی ہے۔ گناہ اسے بے چین کرتا ہے، نیکی اسے زندہ کر دیتی ہے۔ قرآن پاک نصیحت کو اس شخص کے لیے فائدہ مند بتاتا ہے جس کے پاس زندہ دل ہو۔ حوالہ سورۃ قف 6۔ قلب مریض، بیمار دل۔ یہ دل باہر سے زندہ لگتا ہے، مگر اندر شک، نفاق، حسد یا خواہشات کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ حق کو جانتا ہے، مگر قبول کرنے میں دیر لگاتا ہے۔ اسے عبادت سے زیادہ دکھاوا پسند آتا ہے اور سچ سے زیادہ اپنا فائدہ۔ قرآن پاک کہتا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ حوالہ سورۃ البقرۃ 7۔ قلب قاسی، سخت دل۔ یہ وہ دل ہے جو نصیحت سن کر بھی نرم نہیں ہوتا، آنسو آنکھوں تک آتے ہی نہیں، کیونکہ اندر غرور کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا دل دوسروں کا درد دیکھتا ہے مگر محسوس نہیں کرتا۔ قرآن پاک بعض دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیتا ہے۔ حوالہ سورۃ البقرۃ 8۔ قلب مختوم، مہر لگا ہوا دل۔ یہ وہ دل ہے جو بار بار حق کو ٹھکراتے ٹھکراتے بند ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی، آیات اسے جگاتی نہیں۔ یہ سب کچھ سنتا ہے مگر دل تک کچھ نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ حوالہ سورۃ البقرہ 9۔ قلب غافل، غفلت والا دل۔ یہ دل دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت یاد ہی نہیں رہتی۔ وقت گزرتا رہتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ موبائل، خواہشات، دولت
اور لوگوں میں مشغول رہتا ہے مگر رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسے شخص کی پیروی سے روکتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حوالہ سورۃ الکہف 10۔ قلب اعمیٰ، اندھا دل۔ یہ دل آنکھوں سے نہیں بصیرت سے محروم ہوتا ہے۔ انسان راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر حق نہیں دیکھ پاتا۔ ظاہر روشن ہوتا ہے مگر اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ حوالہ سورۃ الحج 11۔ قلب زائغ، ٹیڑھا دل۔ یہ وہ دل ہے جو حق کو سیدھا نہیں دیکھتا بلکہ اپنی خواہش کے مطابق موڑ دیتا ہے۔ ایسا دل دلیل نہیں ڈھونڈتا، بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان جان بوجھ کر حق سے ہٹتا ہے تو دل کی سمت بھی بدلنے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں انسان کو دعا سکھائی گئی، اے ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر۔ حوالہ سورۃ آل عمران 12۔ قلب وجل، لرزنے والا دل۔ یہ دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے مگر مایوس نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے بعد بھی غرور نہیں کرتا بلکہ سوچتا ہے کہ قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ یہ خوف اسے کمزور نہیں بناتا بلکہ زیادہ محتاط اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کی نشانی بتاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ حوالہ سورۃ الانفال 13۔ قلب عاصم، گناہ آلود دل۔ یہ وہ دل ہے جو سچ کو چھپاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور گناہ کو معمول بنا لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے برائی بری نہیں لگتی بلکہ عادت لگنے لگتی ہے۔ یہ دل اپنے ہی اندھیرے میں قید ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک گواہی چھپانے والے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے۔ حوالہ سورۃ البقرہ۔ اب سوال یہ نہیں کہ لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کیسا دیکھ رہا ہے۔ اگر دل سلیم ہے تو اسے بچا لیجئے، اگر بیمار ہے تو علاج کیجئے، اور اگر غافل ہے تو آج ہی اسے اللہ کے ذکر سے جگا لیجئے، کیونکہ قیامت کے دن چہرے نہیں دل کام آئیں گے، اور کامیاب وہی ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر جائے گا۔ آپ کا دل ان 13 میں سے کون سا ہے؟